میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما عمران خان کے نامزد کردہ چیئرمین گوہر خان موجود ہیں۔ گوہر صاحب بہت شکریہ انٹرویو کا۔ تھینک یو جی۔ پلے کا نشان نہ ملنے کے بعد اب اگلا پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائحہ عمل ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پارٹی کو لیڈ کون کرے گا یا کر رہا ہے انتخابی مہم؟ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے پارٹی کا، تو پارٹی کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق میں ابھی بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، وہ ایز اے چیئرمین، اور ہماری جو پوری ٹیم بنی ہوئی ہے، جس طرح جنرل سیکرٹری جنرل ہے، اور جس طریقے سے سینٹرل پوری ٹیم ہے، اور جس طرح کے ہمارے چاروں صوبوں کے جو تنظیمیں ہیں وہ انٹیکٹ ہے، فعال ہے، اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں، تو وہی اسی طریقہ کار سے ہم چلا رہے ہیں، اور جو ہماری کور کمیٹی ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے۔ obviously سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا تھا، we strongly disagree, I personally strongly disagree with the decision of the Supreme Court, which I think should have been the other way around، لیکن سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے آفٹر آل، تو فائنل ہے، بائنڈنگ ہے، اس لیے ہم اس کو فالو کریں گے، اور اس کے لحاظ سے ہمارا سمبل ختم ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے پاس کامن سمبل پارٹی کا نہیں ہوگا، اور ہمارے سارے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ سمبل پہ الیکشن لڑیں گے۔ آپ کے امیدواران جو ہیں وہ آزاد اب الیکشن لڑیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے آئندہ الیکشنز میں؟ دیکھو، یہ ہمیں خدشہ تھا اور ہو سکتی ہے، اور بالکل ایک پاسبلٹی، بلکہ گریٹ پاسبلٹی ہے۔ جب آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑو تو اس صورت میں آپ پہ پارٹی کا ڈسپلن ایز سچ لاگو نہیں ہوتا، آلدو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے، ہماری سپورٹڈ ہے، اور ہمارے نامینیشن فارم ہے جن کا ان کا ایفیڈیوٹ ہے، اور وہ ان پہ بائنڈنگ ہے، اور وہ ان کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ اس پرپس کے لیے یہ ہو کہ جب یہ آزاد الیکٹ ہو کے بھی آئے تو یہ پی ٹی آئی ہی کو سائن کر کے کریں گے۔ لیکن ان اینی کیس اگر وہ کوئی کوشش کی جائے گی، اور شاید خدشہ تو ہے، تو پھر ایسا اس سے یہی ہے کہ اب دیکھو، ایک تو ہم سے 227 ریزرو سیٹ چلی گئی، اور یہ بھی جو کینڈیڈیٹ آئیں گے آزاد ہوں گے، تو اگر یہ رائلٹی پھر سوئچ کرے تو دیر از اے گریٹر پاسبلٹی کہ رائلٹی ول بی سوئچ فار سم ریزنس، اور اس لیے کرپشن، نیپوٹزم، یہ ایک چیزیں ہو سکتی ہے جس کی تو وجہ آپ سے اس لوگ کو سوئچ کریں کیسے گے۔ روکیں گے؟ دیکھو، ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کی نامینیشن فارمز ہمارے ہیں، آپ کے ایفیڈیوٹ سائن کیا ہوا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ پلیج کیا ہوا ہے، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ پبلک سینٹیمنٹ بھی ایک چیز ہے، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل کے جا رہے ہیں تو ایک پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف اٹھے گا کہ دیکھو آپ انہی کے سپورٹڈ کرتا ہے، تو سسٹم آپ بھی اوبے کریں۔ اچھا، عمران خان کا جیل سے ایک بیان سامنے آیا، اس میں کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈیل نہیں کی جائے گی، تو پھر کیا آپ لوگ اکیلے اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ ہماری جو پارٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ، وہ آن اٹس اون، اور ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی، الائنس کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن کے لیے نہیں کریں گے، تو الیکشن کے حد تک ہمارا یہ ہے۔ اچھا، آپ کس جماعت سے بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایم ڈبلیو ایم، شیرانی، نظریاتی، شیخ رشید کی جو جماعت ہے، ان سب کے نشان جو ہیں وہ مل سکتے تھے آپ کی جماعت کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو آپشنز کے طور پر کیوں استعمال نہیں کیا؟ دیکھیے، ہم کوشش کرتے رہے کہ مین وال کو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بڑا لمیٹڈ ٹائم تھا جس میں ہمیں یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ شاید یہ بلے کے پیچھے سارا کچھ کر رہے اور بلا ہمیں نہ ملے، اس لیے ایک خدشے کے پیش نظر ہم نے کوشش کر دی تھی مختلف پارٹی کے ساتھ۔ کچھ پارٹیز کے ساتھ ہمارے ٹرمز طے نہیں ہو سکتے، جو سیٹیں زیادہ مانگ رہی تھیں، اور کچھ ایسے پولیٹیکل پارٹیز تھی کہ جو زیادہ تر مطلب ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارے نظریے کے مطابق وہ چل سکتی ہے، کیونکہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ سائن کرتے ہیں۔ تو کن کن جماعتوں کو آپ نے ریچ آؤٹ کیا؟ دیکھو، جو ریچ آؤٹ ہم نے کیا تھا تو پہلے جو کچھ ایسی پارٹیز تھی جس کے ساتھ ہمارے ساتھ ادروائز ایک اتحاد قسم کا ہے، اور وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ فار انسٹنس شیرانی گروپ کو ہم کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ علماء تھے کہ اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو ہم آپ کو اپوز نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے متحدہ مسلمین والوں کے ساتھ، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی ہمارا یہ تھا کہ اگر ان کے کچھ علماء صاحبان رکیں گے تو ہم نے کہا تھا، اور ان کے ساتھ یہی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ وہ ایک ایک صوبے میں ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ رہنا چاہ رہے تھے۔ عمران خان کیا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے یا نہ کرنے سے نالاں ہیں؟ ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ وہ کوئی نالا ہے کہ وہ اتحاد بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے۔ لیکن دیکھو، فرام ناؤ آن ورڈس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لیٹس ٹو ہیو اے سیز فائر۔ اب سیز فائر ہونے چاہیے، فیوچر کی طرف بڑھے، جو پاسٹ ہو گیا پاسٹ ہو گیا، لیکن فیوچر کی طرف اگر بڑھنا ہے تو ہمیں سیز بھی فائر کا موقع یہ دے دیں۔ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی ہے وہ رابطہ کرے نہیں، الیکشنز وہ کے تو ہم بعد؟ چاہ رہے ہیں، لیکن سیز فائر کا میرا یہ بھی مطلب ہے نا کہ ہم دیوار کے ساتھ تو آلریڈی لگ چکے تھے، اور سپریم کورٹ کی ڈیسیجن نے تو آپ جمہوریت سمیت سب کچھ کو تو دیوار میں چن دیا ہے،
Now it is enough. مثال کے طور پہ اگر اپوزیشن میں آپ بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی یا جے یو آئی ایون یہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہوتے ہیں، تو کیا جیسے کئی قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو اتحاد چاہیے ہوتا ہے، سیٹیں نمبر چاہیے ہوتا ہے نا، نمبر گیم ایک ہوتی ہے، تو اس میں کیا آپ ان سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، دیکھو سیاسی جماعتوں کو ہم سپورٹ تو نہیں کریں گے گورنمنٹ کی، اگر ہماری گورنمنٹ نہیں بنتی کوئی اور گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں تو وہ تو ایشو وائز دیکھا جائے گا کہ کس ایشو پہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا چونکہ اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنی پارٹی ہے اور اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا نیریٹو ہے، ہم انہیں کے پیچھے جائیں گے. لیکن لیٹس سپوز پاکستان کی سلامتی کی کوئی بات آ جاتی ہے، ٹیررزم کی بات آ جاتی ہے، اکانومی کو بہتر کرنے کی بات آ جاتی ہے، رول آف لا کی بات آ جاتی ہے، تو ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آگے بڑھے. اچھا، آپ کے ایک ایک حلقے سے 9 افراد بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں کل کو آپ کا ووٹ بٹے گا، شاید آپ کو شکست بھی ہو سکتی ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے خلاف یہاں پہ ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. ابھی 2 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ہم ایک نوٹیفیکیشن کر دیں گے. جو ہمارے ایڈیشنل کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ایڈیشنل کینڈیڈیٹ اپنا وڈرا کریں گے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے الیکشن پروسیس سے، اور وہ فلی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کینڈیڈیٹ کو جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہو، ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم نوٹیفیکیشن کریں گے. لیکن وہ جو سپورٹ کریں گے تو پی ٹی آئی کے اگینسٹ نہیں لڑے گی. پی ٹی آئی کے سارے ورکر سپورٹ اور اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے جس کو پارٹی نے نامنیٹ کیا ہو. مجھے امید ہے انشاءاللہ. اچھا، کیا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا بلے کے نشان سے متعلق، اس پر ریویو پٹیشن دائر آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن 5 ممبر نے دیکھنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ 3 ممبر دیکھے، اور سپریم کورٹ کو لارجر انٹرسٹ دیکھنا چاہیے تھا. دا اونلی ریزن گیون بائی دا الیکشن کمیشن واز کہ عمر ایوب صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں وہ نامنیٹ نہیں کر سکتے ہمارے چیف الیکشن کمشنر کو، جو کہ اٹ سیلف بھی غلط بات ہے. وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح مان بھی لو کہ یہ بات درست ہے تو اس بات پہ آپ پارٹی کے انٹرنل الیکشن کو ختم کریں اور ان کو اتنی بڑی سزا دے دیں، اتنی بڑی سزا دے دیں کہ قانون میں لکھا ہے کہ آپ ان کو 2 لاکھ روپے تک فائن کر سکتے ہیں اگر وہ الیکشن نہیں بھی کرتے. اور جس سیکشن پہ آپ الیکشن روک سکتے ہیں وہ صرف اس بات پہ روک سکتے ہیں کہ اگر پارٹی نے الیکشن نہ کرایا ہو، اگر ڈیفیکٹیو الیکشن کرایا اس پہ آپ سمبل نہیں روک سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے پارٹی کے ساتھ. اس لیے اس میں ایسے جو وجوہات ہیں جس کے بنا پہ اس ججمنٹ کا ریویو ہونا لازم ہے، اور کوئی بھی اور بینچ ہوگا تو ریویو کر بھی لے گی. تو آپ ریویو پٹیشن دائر کریں گے؟ ریویو پٹیشن ہم فائل کریں گے اس ڈیسیجن کے خلاف سپریم کورٹ. کب کرنے جا رہے ہیں؟ ہم بہت جلد کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئینی قانونی طور پر ہمارے پاس 30 ڈیز ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی آپ لوگوں نے درخواست واپس لے لی ہے، تو اس کیس میں اب جب آپ ریویو پٹیشن دائر کریں گے تو آپ کو کیا توقعات ہیں؟ ہمیں جو امید ہے کہ اگر بینچ سنے اور لارجر بینچ اس کو سنے تو جو لیگل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 17 کے مطابق کیا کسی پارٹی سے سمبل لیا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر لے تو ہمیں سمبل بھی ملے گا، سب کچھ واپس ملے گا، پھر پارٹی فعال ہوگی، اسی طریقے سے چلے گی. تو اس لیے ہم تو یہ ریویو تو فائل کریں گے، اور ریویو کے لیے ہمارا فائل ہونا لازم ہے. اچھا، اس موجودہ سچویشن میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، کئی رہنما جو ہیں جیل میں ہیں، کیا الیکشن بائیکاٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ زیر غور رہا، یا پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس کی سپورٹ کی یا اس کو اپوز کیا؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک اس کا تعلق ہے بوائے کاٹ کا، سو وی ہیو نو انٹینشن آف لیونگ دا فیلڈ ٹو دیم کہ نہ کرے. جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ کا، ہم نے اپلیکیشن ہی اس لیے واپس وڈرا کی کہ جی آپ نے تو ہمیں فیلڈ ہی نہیں رہنے دیا، میرے پاس سمبل نہیں ہے، تو میرے پاس پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ ہم مانگ رہے تھے، تو اس لیے وہ آپ نے لے لیا. اب تو سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے قسم کے، تو وہ کیسے چلے گا. لیکن ہم نے یہ کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ ہم بوائے کاٹ پہ جائیں. کچھ رہنماؤں کی جانب سے یہ آپشن دیا گیا؟ نہیں، کسی ایک رہنما کی طرف سے یہ یونانیمسلی ڈیسیجن تھا کہ ہم وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، نو میٹر واٹ، بھلا ہو نہ ہو ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اچھا، کہا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اسی کیس پہ ہم بات کریں، بلے کے نشان سے متعلق جو کیس تھا، کہ پی ٹی آئی نے یہ کیس جو ہے وہ سیاسی بنیاد پر لڑا، قانونی بنیاد پر نہیں. اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں ہمارے میں آپ کو ایک ذکر کرتا ہوں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم نے بہت اچھا پٹ کر دیا تھا، ہم نے بڑی سٹرگل کر دی تھی الیکشن کمیشن میں. تبھی تو ریزن ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دے دیا. بعد میں اسی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ایفیڈیوٹ کورٹ میں سبمٹ کیا کہ نہ میں نے کیس ارگو کیا ہے اور نہ ہی میں کورٹ میں موجود تھا. اور اسی کی گراؤنڈ پہ کورٹ نے آرڈر واپس لے کر کے کہا کہ یہ ایکس پارٹی آرڈر ہے.
پھر 2 جج نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، وہ بھی تو جوڈیشری کے حصے تھے، انہوں نے بھی تو کچھ لا کو سمجھا تو ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر لیا، جو ہمارے معروضات ہیں وہ سپریم کورٹ نے فلی طور پہ اپریشیٹ نہیں کیا اور ان کو سنا نہیں۔ ہم نے ہر طریقے سے ان کو کہا کہ نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے، اعلان ہم نے کر دیا، نامینیشن فارم آ گئے، کلیئرلی ہوا تھا، یہ پورے دنیا نے دیکھا، ٹی وی نے دیکھا، سب نے اس پہ کمنٹ کیا، اوپن جگہوں میں ہو رہا ہے، آپ پھر بھی کہہ رہے کہ نہیں۔ آپ کمپیئر کرو 175 پولیٹیکل پارٹیز کے، کون سی پولیٹیکل پارٹی نے ایسے الیکشن کیا جس طریقے سے ہم نے کیا؟ تو ہم تو ابھی بھی یقین کرتے ہیں اور ہم نے 100% یہ الیکشن کر دیا تھا فلی پروسیس۔ اور اگر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ریویو ہو گیا، ہمیں پھر بھی امید ہے عدالت کہے گی کہ نہیں، نہ الیکشن کمیشن کے پاس جورسڈکشن کے اس میٹر کو دیکھے، اور نہیں یہ کہ ہم نے الیکشن نہیں کرائے تھے یا صحیح نہیں کرائے تھے، ہم نے اپنے آئین اور ہمارے جو رولز بنے اس کے مطابق بالکل صحیح الیکشن کرائے تھے۔ اچھا، اس فیصلے کے بعد پارٹی کے اسٹرکچر کا کیا سٹیٹس ہے؟ ہمارا اسٹرکچر موجود ہے، تو پہلے بھی ہمارا اسٹرکچر تھا، آج بھی ہمارا اسٹرکچر ہے، اور ہمارے الیکشن کا جو نوٹیفیکیشن پارٹی نے کرنا ہوتا ہے اور پارٹی نے قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے، الیکشن ایکٹ کے مطابق، وہ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے بھی سیٹسفائیڈ نہیں کیا، وہ ہائی کورٹ نے بھی سیٹسفائیڈ نہیں کیا، اس کو الیکشن کمیشن نے بھی سیٹسفائیڈ نہیں کیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جب یہ فیصلہ آیا اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹویٹس کی گئیں بہت زیادہ اور انہیں ٹارگٹ کیا گیا، آپ کو پتہ ہوگا ٹرینڈ بھی چلے ہوں گے، چلے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، تو کیا آپ ان تمام چیزوں کو اون کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہاں 100% نہیں، بالکل نہیں۔ اور دیکھو، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی انڈیویجول کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ ججمنٹ کو کرٹیسائز کریں، ان پہ کرٹیسائز کریں، ججز پہ کرٹیسزم نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں ہم نے آرگنائز، نہ ادروائز ہم نے کبھی کرٹیسائز کیا ججز کو، نہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اسی کے لیے ہم مرتے لڑتے رہے ہیں کہ ججز کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اسٹرانگر رہیں، آپ یو کنسٹیٹیوٹ دی انسٹیٹیوشنس، تو آپ اسٹرانگر رہیں ججز کے تو یہ ساتھ۔ تو کئی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے یا میڈیا سے منسلک رہنے والے نہیں، جو میڈیا میڈیا ونگ ہوتا ہے دیکھیں، پی ٹی آئی اگر کا۔ آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے کرتے ہو تو ہم تو ان کو جا کر کے ڈسپلن نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیڈ ہے، کچھ والنٹیئرز، زیادہ تر والنٹیئر ہے میڈیا میں، لیکن ہم نے کوئی کمپین کسی بھی جج کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی کمپین نہ ترائز کی ہے نہ کی ہے اس جج کو ٹارگٹ کرنے کی، نہ اس کی کوئی ٹرولنگ شولنگ کی ہے، ورنہ ہم جوڈیشری سے بعض چیزوں میں بہت ہی افیکٹ ہو گئے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں یا حالیہ دنوں صدر عارف الوی پر آپ کے لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے لوگ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر عارف الوی پی ٹی آئی کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل کھڑے، ہمارے صدر صاحب ہے، اور دیکھو جس وقت وہ صدر ہو جاتے تو اس کا پارٹی ایفیلیشن ہے سچ نہیں رہتا۔ اچھا، علیمہ خان نے حالیہ دنوں ایک بیان دیا کہ عمران خان عارف الوی سے مایوس ہیں، تو آپ کو کیوں لگتا ہے عمران خان عارف الوی سے مایوس ہیں؟ نہیں، اگر بعض پوائنٹوں پہ انہوں نے دیا تھا، ایک ایسی کوئی 1-2 مرتبہ بات آئی تھی کہ جی الیکشن کی ڈیٹ کے سلسلے میں تھی، وہ ڈیٹ نہ دینے کی یا ڈیٹ دینے میں اس میں مشورہ لینے سے وہ بندہ سم ٹائم کہتے ہیں یو ایکسپیکٹ سم ون ٹو بی مور پرویکٹیو، اف ہی کین ناٹ بی مور پرویکٹیو، تو شاید آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ حالیہ لیکن میرا دنوں بیان خیال ہے آیا، پرانا میرا بیان خیال نہیں ہے خان صاحب نے کوئی میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسا تذکر ذکر نہیں کیا، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے اور خان صاحب، تو خان صاحب نیور مینٹ کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ مایوسی ایک الگ چیز ہے، اگر کسی پوائنٹ پہ ہوئی۔ نہیں، ایگزیکٹ ورڈز تھے کہ علیمہ خان صاحبہ کے کہ عمران خان عارف الوی سے مایوس ہیں۔ وہ وہی ایک کوشچن آیا تھا نا جی، میں نے جس کا ذکر کیا کہ الیکشن کے لیے ایک ڈیٹ دینی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے جو صدر ہیں ان کے پاس لمیٹڈ قسم کے اختیارات ہیں، وہ اختیار کرنا بھی چاہے آپ کو کچھ تو وہ اس لیے نہیں کر سکتے، لیکن جتنے اختیارات ہیں ایٹ لیسٹ الیکشن کے سلسلے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین نے آپ کو اختیار دیا ہے، اور اگر آپ کے پاس وہ پاور موجود ہے تو آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے ڈیٹ دے دیں تاکہ الیکشن جلد سے جلد ہو اور آن ٹائم ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔